بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اور ناظرین۔ دیوان سنگھ مفتوں برصغیر پاک و ہند کا ایسا لافانی اور بڑا کردار جس نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے اردو صحافت کو وہ مقام اور وہ اصول دیے کہ اگر جن کو اپنا لیا جائے تو آج بھی اردو صحافت اپنے عروج کو حاصل کر سکتی ہے۔ دیوان سنگھ مفتوں کو ریاست اخبار کے حوالے سے شہرت دوام ملی اور انہوں نے اپنی زندگی کے حالات کو اپنی مشہور کتاب ناقابل فراموش میں بھرپور طریقے سے لکھا ہے۔ آج ہم چراغ حسن حسرت کی زبانی دیوان سنگھ مفتوں کا خاکہ سنیں گے۔ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا، تو آئیے چلتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ عام دستور تھا کہ کسی اخبار نویس کے کمالات بیان کرنے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ اتنی دفعہ جیل گیا ہے، اتنی بار اخبارات کی ضمانت ضبط کرائی ہے۔ پولیس والے تو الگ رہے، ڈپٹی کمشنروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ جب لکھنے پر آیا ہے تو بڑے بڑوں کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے۔ دیوان سنگھ مفتوں کو اخبار نویسی کے اس معیار پر بھی پرکھیے، جب بھی پورا اترتا ہے، یعنی اس پر آج تک 15 یا 16 مقدمے بن چکے ہیں، 3 بار جیل گیا ہے۔ قرقیوں اور ضبطیوں کا حساب مجھے یاد نہیں، باقی رہا لکھنے کا قصہ تو ظالم نے کیا کیا نہیں لکھا اور کس کس کے خلاف نہیں لکھا۔ دیوان سنگھ نے ساری عمر اخبار نویسی ہی نہیں کی، اور بھی بہت سے پاپڑ بیلے ہیں۔ مہاراجہ نابھا کا مصاحب رہا ہے، موٹر ڈرائیوری کی ہے، مدت تک ایک ڈاکٹر کے ہاں کمپاؤنڈر رہا ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ بیچم صاحب کی گولیوں کو مانتا ہے۔ ٹنکچر آیوڈین کا قائل ہے۔ کروشن سالٹ کا نام آتے ہی اس کی گردن عقیدت سے جھک جاتی ہے، لیکن سدھ مدر دھوج ہو یا لبوب کبیر دونوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خمیرہ بنفشہ اور خیساندہ جوشاندہ صاف کردہ قسم کے معمولی خیساندوں اور جوشاندوں کا کیا ذکر ہے، میں نے اسے ایارج فیکر اور دواء المسک سے مرعوب ہوتے نہیں دیکھا۔ طب کا نام آیا اور اس نے ہوش شافی کہہ کے زبان کھولی، اور جب تک کروشن سالٹ کا قائل نہیں کر لیا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسے دیسی طریقہ علاج سے چڑ ہے، لیکن جوتش پر ایمان رکھتا ہے، رمل اور جفر کو بھی مانتا ہے، اور سچ پوچھیے تو جوتش اور جوتشیوں کو اس کی زندگی میں کروشن سالٹ سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سخت سے سخت مقدمہ کے دوران میں اس نے ہمیشہ وکیل کی قانونی نکتہ آرائیوں پر جوتشی کے مشوروں کو اہمیت دی ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ مثل نکلواؤ، جوتشی کہتا ہے مثل کا ذائچہ بنواؤ۔ مثل نکلوائی گئی یا نہیں، لیکن مثل کا ذائچہ ضرور بن گیا۔ اسے خود بھی نجوم میں شدھ بدھ ہے، پھر ایک صاحب جو نرے نجومی ہی نہیں بلکہ اچھے خاصے اخبار نویس بھی ہیں۔ برسوں ریاست میں سیاست کے ساتھ ساتھ جوتش بھی لڑاتے رہے ہیں۔ بعض خاص مقدموں کے زمانے میں تو دیوان سنگھ سے ان کی گاڑی چھنتی رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ دفتر کا کام رکا پڑا ہے اور یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے سنگھ کرک تلا بکھان رہے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے کیونکہ دیوان سنگھ کو دفتر کے کام کا بڑا خیال رہتا ہے۔ اچھی خاصی عمر ہونے کو آئی ہے، 60 کے پیٹے میں ہوں گے،
داڑھی کے بال صرف خضاب کی برکت سے سیاہ ہیں، لیکن صبح سے کام کرنے بیٹھا ہے تو چراغ ہی جلا دیے۔ اس عالم میں کوئی ملنے آ گیا تو یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے پاجامہ سنبھال رہا ہے۔ بھاری بھرکم جسم ہے، توند بڑی ہوئی، پاجامہ تو خیر توند کی برکت سے اپنی جگہ پر نہیں رہتا، نہ جانے پگڑی کے پیچ کیوں بار بار کھل جاتے ہیں۔ پگڑی اتارتا ہے، باندھتا ہے، پھر اتارتا ہے اور باندھتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے پاجامہ سنبھالے ہوئے ہے اور دوسرے سے پگڑی۔ اس حالت میں مصافحہ کی گنجائش کیسے نکلے؟ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور روشن ہیں، لیکن باتیں کرتے وقت انہیں بار بار چپکتا ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے کچھ اور سوچنا شروع کر دیتا ہے اور گفتگو کا سلسلہ بیچ میں سے ٹوٹ گیا۔ یہ مرض تھوڑا تھوڑا مجھے بھی ہے، اس لیے کبھی کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دونوں کا ذہن تھوڑی دیر کے لیے غیر حاضر ہو گیا ہے، پھر جو سلسلہ گفتگو چھیڑنا چاہا تو دونوں کو یاد نہیں کہ موضوع کیا ہے۔ اگر اس کی حیثیت گفتگو میں سامع کی ہے تو یقین کیجئے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ اس نے نہیں سنا، یا سنا ہے تو پورا نہیں سنا۔ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے لیکن اس کا ذہن پٹیالہ، الور اور شملہ کی سیر کر رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کے ڈھب کی کوئی بات کہی ہے تو وہ ذہن کو ایک جھٹکے کے ساتھ شملہ کی بلندی سے زمین پر لے آتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے، کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں نے نہیں سنا۔ آج تک اس نے فلم پوری نہیں دیکھی، یا تو فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے یا پھر ذہن کو پٹیالہ اور بھوپال کی سیر کرانے کے لیے بے انا چھوڑ دیتا ہے۔ کام کرتے کرتے تھک جاتا تو دوستوں سے کہتا، بھائی تھکا ہوا ہوں لیکن نیند نہیں آتی، آؤ ذرا سینما ہو آئیں، تم فلم دیکھ لینا، میں گھڑی دو گھڑی سو لوں گا۔ اس پراگندہ خیالی کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں بڑی ترتیب ہے۔ جو کام کیا ہے ہمیشہ سلیقہ سے کیا ہے۔ دفتر کا بہت سا کام خود کرتا ہے، مضمون بھی لکھتا ہے، انتظام بھی کرتا ہے، ڈاک خود کھولتا ہے، ایک ایک خط دیکھتا ہے، اہم خطوط کو صندوقچے میں بند کر کے تالا لگا دیتا ہے، تالا کھولتا ہے، ایک آدھ خط کو پھر دیکھتا ہے اور بند کر دیتا ہے۔ والیان ریاست کے متعلق اس نے الگ الگ فائلیں بنا رکھی ہیں جن میں ان کے اہلکاروں کے متعلق ہر قسم کی معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ ہز ہائنس کی کتنی بیویاں ہیں، خواصوں میں کون کون منظور نظر ہیں، کتنی طوائفوں سے ان کا تعلق رہا ہے، ہنا کب گئی کب آئی، لیلا کس کے توسط سے دربار میں پہنچی اور اسے کتنا روپیہ ملا، محل میں کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں، چھوٹی رانی صاحبہ کیا کھیل کھیل رہی ہیں اور بڑی رانی صاحبہ کس فکر میں ہیں، مہاراج کمار کو زہر دینے کی سازش ہوئی تھی، اس میں کس کس کا ہاتھ تھا، چھوٹی رانی نے پردے کی اوٹ سے نوجوان پرائیویٹ سیکٹری کو دیکھ کے کیا کہا تھا، اور پھر یہ بات بڑی رانی تک کیسے پہنچی۔ غرض دیوان سنگھ والیان ریاست کے عشرت قدوں پر آسیب کی طرح چھایا جا رہا ہے۔ وہ ان کے اور ان کے وابستگان دامن کے دلوں کی دھڑکن تک کو پہچانتا ہے، ان پر ہنستا ہے، قہقہے لگاتا ہے اور حیران ہو کے اپنے آپ سے پوچھتا ہے، یہ فرسودہ نظام کب تک چلے گا؟ ان راجاؤں اور نوابوں سے دنیا کو کب نجات ملے گی؟ ریاست کے نکلنے سے پہلے بھی اخباروں میں ریاست کے حالات چھپتے رہتے تھے، بلکہ والیان ریاست کے چندہ کی شرح ہی الگ مقرر تھی، اور کچھ اخبار نویس تو ایسے تھے جن کی روٹی ریاستوں ہی کے طفیل چلتی تھی، یعنی کسی ریاست سے تعلق پیدا کر کے والی ریاست اور اس کے اہلکاروں کی تعریف میں مضمون چھاپنے شروع کر دیے، اور جتنا اخبار چھپا سارا ریاست میں بھیج دیا۔ سال میں ایک دو مرتبہ یعنی رئیس کی سالگرہ یا کسی تقریب پر خود ہی ہو آئے، ڈاک بنگلے میں ٹھہرائے گئے، مہانیاں ہوئیں، اخبار کے چندے کے نام سے کچھ ملا، وہ تو ان کا حق بھی تھا، چلتے وقت 200-400 روپے اور بھی مل گئے۔ ان
इन छठ भैया किस्म के अखबार नवीसों का आखिरी इज्तिमा पटियाला में हुआ था। महाराजा पटियाला ने उन्हें 2 वक्त का खाना खिलाया। चलते वक्त 15 रुपये फ़ीकस के हिसाब से नज़र किए और साथ ही कह दिया, ख़बरदार आइंदा इस तरफ का रुख न करना, वरना ये 15 रुपये भी नहीं मिलेंगे। दीवान सिंह इस गिरोह में भी शरीक नहीं हुआ। रियासत निकालने से पहले महाराजा नाभा का मुलाजिम था, बल्कि ये अखबार ही महाराजा नाभा ने निकलवाया था। पहले पहल उसके हमलों का रुख ज़्यादातर पटियाला की तरफ रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे वालियान रियासत लपेट में आ गए। उन्होंने सोचा था कि अखबार नवीस की बिसात ही क्या है, 200 न सही 400 सही, लेकिन जब देखा कि 200-400 छोड़ 1000-2000 में इस बला से मुखलसी नसीब नहीं हुई तो दूसरे हरबे आजमाए। उन्हें भी बेकार पाया तो थक हार के बैठ गए और ये फ़र्ज़ कर लिया कि दीवान सिंह रोई तन है, सोने चांदी से तो शायद नरम हो जाए, लेकिन दूसरा हरबा कारगर साबित नहीं होता। आखिर नवाब भोपाल से मुकाबला आ पड़ा तो इस रोई तनी का तिलिस्म कुछ टूटा। कहते हैं नवाब साहब ने इस मुकदमा पर 10 लाख खर्च कर दिए। दीवान सिंह ने भी अपनी बिसात से ज़्यादा सर्फ किया, यानी कोई 1-1.25 लाख के माथे गई। इस मुकदमा में कुछ लोगों ने एक और अश्किला छोड़ा, यानी कहना शुरू कर दिया, दीवान सिंह सिख है और नवाब मुसलमान अखबारों को नवाब साहब का साथ देना चाहिए, लेकिन ये वार खाली गया। दीवान सिंह सिख तो ज़रूर है, लेकिन मजहबी तासुब की छाँव उस पर नहीं पड़ी। अकालियों से उसकी हमेशा ठनी रही है और तारा सिंह से मुकदमाबाजी भी होती रही है। शहीदगंज के झगड़े में उसने मुसलमानों का साथ दिया। ये तो खैर पुरानी बातें हैं। डॉक्टर कुरैशी को कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया गया तो दीवान सिंह ने साफ लिख दिया कि बेचारा डॉक्टर बेगुनाह है। सियासियात में वो हमेशा गांधी जी का पैरोकार रहा है। अकालियों और हिंदू सभाइयों से उसे चिढ़ है। मुस्लिम लीग का भी मुखालिफ है, लेकिन किसी जमात को हलक का दारोगा नहीं बनने दिया। जो जी में आता है बेतकल्लुफ़ी से लिख डालता है और इसकी परवाह नहीं करता कि कोई क्या कहेगा। दोस्ती और दुश्मनी के आदाब खूब जानता है। दोस्त की खातिर सब कुछ कर गुज़रता है, लेकिन दुश्मन को कभी माफ़ नहीं करता। ख्वाजा हसन निज़ामी से हमने उसकी दोस्ती का ज़माना देखा और दुश्मनी का भी। ख्वाजा का दोस्त था तो हाजिर व गायब उन्हीं की तारीफ़ें होती थीं। अखबार के मनाकिब छप रहे हैं, निजी सोहबतों में उनकी सनाखानी हो रही है। फिर जो ठन गई तो ठन गई। कलम से ऐसे ऐसे कचोके दिए हैं कि खुदा की पनाह। ख्वाजा भी कोई ऐसे वैसे न थे कि दब जाते। उन्होंने भी खूब मुकाबला किया, लेकिन दीवान सिंह से पेश न गई। अब तो ज़माने ने वो वरक़ ही उलट दिया। ना वो दिल्ली रही, ना वो ख्वाजा हसन निज़ामी, लेकिन दीवान सिंह अब भी वज़ा निभाए चला जाता है। पुलिस वालों से उसे सख्त दुश्मनी है। अखबार में हमेशा उनके ख़िलाफ़ लिखता रहा है। पुलिस के ऐसे ऐसे कारनामे उसे याद हैं कि छप जाएं तो ज़ख़ामत में तरिस्मे होशरुबा से कुछ ही कम होंगे। और एक पुलिस पर क्या मौक़ूफ़ है, वालियान रियासत की ज़िंदगी के ऐसे ऐसे वाक़यात मालूम हैं जो शायद किसी को भी मालूम न हो, लेकिन उनमें कुछ गुफ्तनी है और कुछ नागुफ्तनी। नाकाबिल फ़रामोश के उन्वान से रियासत में उसने एक मज़ामीन का सिलसिला शुरू किया था जो किताबी सूरत में छप गया है, लेकिन इस किस्म की दास्तानों का जो ज़ख़ीरा उसके सीने में महफूज है, ये उसका सवा बल्कि 1000वां हिस्सा भी नहीं। और इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा तो वो है जो कैद तहरीर में नहीं आ सकता। दीवान सिंह का इल्म किताबी नहीं, बल्कि उसने घूम फिर के हासिल किया है। उसने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, हर तबके और गिरोह के लोगों से मिला है, उनके दुख सुख में शरीक रहा है, उनके दिल की धड़कन सुनी है और उसके साथ साथ अपने दिल को भी धड़कते पाया है। वो कभी हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया, लेकिन कभी कभी उसे देखकर मैंने महसूस किया है कि उसने मुल्कों की सैर की है और ज़माने की कई
رنگا رنگیاں دیکھی ہیں، وہ اپنی عمر 60-61 برس بتاتا ہے، لیکن یقین نہیں آتا۔ مجھے تو وہ 2-2.5 ہزار سال کا پرانا بڈھا معلوم ہوتا ہے جو فرعونہ مصر کے زمانے میں آئسس دیوی کا سردار کاہن تھا۔ مصر کے بازاروں میں اس کی سواری نکلتی تھی تو لوگ راستہ چھوڑ کے سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرعون اس سے ڈرتا تھا کیونکہ شبستان شہی کے بہت سے راز اسے معلوم تھے، اور پھر وہ جادوگر بھی تھا۔ تاہ دیوتا کے مندر میں جادو کی جو کتاب ہے اس کے تمام اسرار پر اسے پورا عبور حاصل تھا، لیکن وہ دیوتاؤں پر ہنستا تھا، فرعون پر ہنستا تھا، اس کے توہمات پر ہنستا تھا، ملکہ پر ہنستا تھا، نوبہ کے اس سیاہ فام غلام پر ہنستا تھا جس سے مصر کی ملکہ ملوث تھی۔ وہ روما میں بھی رہا ہے، گلیڈیٹروں میں بھی اور شاہی مشیروں میں بھی ملکہ اس پر اعتماد کرتی تھی۔ ملکہ نے اسے اپنے سارے خوفناک راز بتا دیے تھے، لیکن وہ ان دونوں پر ہنستا تھا۔ حالانکہ روما والے صرف کلاڈس پر ہنستے تھے۔ وہ پاٹلی پتر میں اشوک کے محل کے قریب ایک شراب فروش کے ہاں مدتوں رہا ہے۔ اجین میں اس نے کالی داس کا کلام سن کے اسے بارہا داد دی ہے۔ اس نے بکرما جیت اور بھوج دونوں کی مصاحبت کی ہے۔ غرض وہ زمانے کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار سائے کی طرح چلا آیا ہے اور نہ جانے کب تک یوں ہی چلا جائے گا۔ دیوان سنگھ ریاستوں اور ان کے حکمرانوں کا سخت مخالف ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی بھی انہی لوگوں کے انداز پر ڈھالی ہے۔ اسے پراسرار بننے کا بڑا شوق ہے۔ آپ بیٹھے اس سے باتیں کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور اس کے کان میں کچھ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ وہ صندوقچہ کھولتا ہے، ایک کاغذ نکالتا ہے، اسے دیکھتا ہے اور بند کر دیتا ہے، پھر صندوقچہ کھولتا ہے اور دوسرا کاغذ نکالتا ہے، اسے پڑھتا ہے اور پھر بند کر دیتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں سے ہمیشہ اس کی ان بن رہی ہے، لیکن شام کو محلے ٹولے کے بچے جمع ہوتے ہیں، دربار لگتا ہے، انعام تقسیم ہوتے ہیں، کسی کو تصویر، کسی کو شوخ رنگ کا کاغذ، کسی کو دوونی، کسی کو چونی۔ خوب کماتا ہے، بے حساب خرچ کرتا ہے، لیکن ریاستوں کے عام دستور کے مطابق عملہ کی تنخواہ ہمیشہ اس کے ذمہ چڑھی رہتی ہے۔ ایک دفعہ میرے شناسہ ایک منشی جی جو اس کے ہاں کتابت کرتے ہیں تنخواہ مانگنے آئے۔ جواب ملا، نالش کر دو، عدالت سے قسطیں مقرر ہو جائیں گی، روپیہ آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ منشی جی نے نالش کر دی، کام بھی کرتے رہے، مقدمہ چلتا رہا، قسطیں مقرر ہو گئیں اور ادا بھی کر دی گئیں، لیکن مدعی اور مدعا علیہ میں کبھی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔ وہی دیوان سنگھ مفتوں اور وہی منشی جی۔ آخر دیوان سنگھ بھی تو والی ریاست ہے، یہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ کبھی کبھی کام سے اکتا کے کہتا ہے، کوئی خدا کا بندہ یہ اخبار خرید لے تو میں جنوبی ہندوستان چلا جاؤں، ایک چھوٹی سی کٹیا ہو، اطمینان سے بسر ہوتی چلی جائے۔ امید ہے آپ کو چراغ حسن حسرت کا یہ خاکہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی پسندیدگی اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔